بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ نئی اطلاعات، کچھ جاسوسی، کچھ خبریں، کچھ دائیں بائیں سے سنا کے حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، عرصہ پہلے آپ نے ایک منصوبے کی گونج سنی ہوگی جس کو -1 منصوبہ بتایا گیا، جو اپوزیشن نے پہلے بنایا تھا، اور اس میں ایک بڑی اہم شخصیت جو تھی اس کی تحریک انصاف کی، یہ کہا گیا تھا کہ ان کو پرائم منسٹر بنا دیا جائے تاکہ نہ پارٹی کے جب اندر سے ہوگا تو پارٹی مطمئن رہے گی۔ بنیادی بات تو عمران خان سے جان چھڑانا ہے، ظاہر ہے۔ یہ منصوبہ ان دنوں تو اتنا کامیابی سے ڈسکس ہو رہا تھا کہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ بس اگلے کچھ دنوں بعد وہ شخصیت جو ہے وہ بیٹھ جائے، اور موصوف نے اپنے آپ کو وزیر اعظم سمجھنا بھی شروع کر دیا تھا۔ ان کے رویے میں، ان کے وہ جو ان کا مقصد، ویسے ماشاءاللہ بڑے نستعلیق قسم کے بندے ہیں، زبان و بیان پہ بڑی قدرت ہے انہیں، تو وہ خاص طور سے اردو وہ ایسے بولتے ہیں جیسے اہل زبان بھی کیا بولیں گے، تو وہ اپنے آپ کو سمجھنے لگے تھے۔ لیکن جب اور یہ سنا جا رہا تھا کہ وہ یعنی جو کیبنٹ میٹنگز ہیں وہاں بھی ان کا ایپٹیچیوڈ جو ہوتا ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے ایک ملک متوقع یا ڈیفیکٹو وزیر اعظم کا ہے، اور عمران خان نے اس سازش کو سمیل کر لیا تھا۔ اب یہ ان کی کامیابی تھی یا ان کے جو ساتھی تھے، جو مدد کرنے والے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے لوگ، ان کی کامیابی تھی؟ انہوں نے ان محترم کو سمجھایا کہ جناب والا کو خدا کا خوف کریں، آپ کس چکر میں پڑ گئے ہیں، آپ کو کیا عزت راس نہیں آتی؟ جتنا آپ کا ٹو ٹپا بنا ہوا ہے اتنا کافی ہے، بس اسی پر صبر شکر کر لیں۔ تو ان دنوں تو موصوف سنا کچھ ٹھنڈے پڑ گئے تھے، لیکن بعد میں جب وہ پھر انہوں نے پرپر سے نکالنے شروع کر دیے، اور ابھی تک وہ جب یعنی ان کو ایسا نشہ چڑھا ہوا ہے اس بات کا کہ ابھی تک جب وہ گفتگو فرماتے ہیں سرکاری اور غیر سرکاری محافل میں، تو وہ اپنے آپ کو ایز اے وزیر اعظم ہی وہ پوز کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، عمران خان کے اس ایکشن کے بعد جو دوسری دشمن پارٹی ہے وہ بھی اپنی میٹنگیں کر رہی ہے کہ بھائی یہ اس نے تو ایک دم بڑا جھٹکا دے دیا ہمیں اچانک یہ کر کے۔ پہلے تو وہ کوشش کریں گے کہ جی یہ بھاگ دوڑ کر کے نا، تو چونکہ ان کو خاصی امید ہوتی ہے پاکستان کی معزز عدالتوں سے کہ وہاں سے فیصلہ لے لیں گے کہ نہ جی یہ وزیر اعظم معاملہ لگتا ہے کہ ایک دن میں اس نے وہ اپنا ووٹ انڈیا کانفیڈنس کا جب ہم کہیں گے اس وقت لے، اور اس وقت تک وہ ہانڈی پکا گئی ہوگی، اپنے حصے کا وہ سالن ڈال کے اپنی نکر میں بیٹھ گئے ہوں گے، اور جب موقع آئے گا تو یہ دھڑن تختہ کر دیں گے۔ یہ تو اب تک نا تقدیر کند بندہ تقدیر کند خندہ، اللہ کا کہ اللہ ہنستا ہے انسان کے استہزاء پر کہ یہ کیا میرا بندہ کس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ اب جناب انہوں نے ادھر پہلی تجویز تو یہ آئی، جیسے ہوتا ہے ہر دفعہ کہ میاں شہباز جو ہے نا وہ پاکستان کا وزیر اعظم بنے گا، اور جناب بڑی ٹھیک ٹھاک جو ہوگی نا وہ کریں گے وہ دھڑن تختہ اس کا، اور جناب اس کے بعد میاں شہباز جو ہیں وہ کولیشن گورنمنٹ بنائیں گے پیپل پارٹی کے ساتھ مل کے، اور بندر بانٹ بھی ہوگی، اتنی سیٹیں جو ہیں وہ اب ملیں جناب اس کو، پیپل پارٹی کو اتنی ہم لیں گے، فلاں وزارتیں تمہاری، فلاں وزارتیں ہماری، یہ ان کا دال دلیا مکمل پک گیا۔ اس کے بعد اچانک جو سب سے بڑے بادشاہ گھر ہیں انہوں نے کہا کہ یار میرے لونڈے میں کیا کمی ہے، وہ کیوں نہ پاکستان کا پرائم منسٹر بنے، یہ کہ ٹھیکہ لے رکھا ہے انہوں نے روپیے، میں ان سے زیادہ لگاتا ہوں، کسی گنا زیادہ لگاتا ہوں، تو میرا لونڈا کیوں نہ پاکستان کا پرائم منسٹر بنے۔ تو جب یہ بات آئی تو پھر جناب ایک نیا وہاں چھڑ گیا، جو دوسری پارٹیاں تھیں وہ چھوٹی پارٹیاں یعنی جو شامل ہیں نا اس پی ڈی ایم کے میں، ان میں قریباً برابر کی چوٹی ہے ادھر ادھر۔ وہ جو تھی یہ پیر پگاڑا والی جو ہے
وہ تو فوراً جناب وہ ادھر اپنے سندھی معلوم بھائیوں کی طرف ہو گئی. انہوں نے کہا نہیں جی نہیں ہر دفعہ ہم نہیں یہ کر سکتے کہ یہ انہوں نے ٹھیکہ لیا اعلی شریف نے یہی بنے وہ کیوں نہ بنے. پنجاب میں بھی اس نے یہ رفڑ ڈالا ہوا ہے, ادھر بھی یہ رفڑ ڈالا ہوا ہے, یہ کیا لگتے ہیں. اور موومنٹ ہم سب نے مل کے چلائی ہے. ان کا کیا کوئی زیادہ کنٹریبیوشن ہے کہ ہر چیز میں یہ ان کو آپ سب سے پہلے کنسیڈر کریں. تو جب یہ بحث لمبی ہوئی تو پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ یار فی الحال اپنی لڑائی تو کرو بند. تو دوسرا جو منصوبہ ہے نا وہ ہے کہ اس کے اندر سے نا ایک شخصیت کو لایا جائے سامنے اور وہ جو ہیں ان کو میدان میں اتارا جائے. اور اس پہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بھی ہم اعتماد میں لیں گے کہ جناب دیکھیے ہم تو اپنی موومنٹ ٹھنڈی کر دیں گے, اگر یہ بندہ آ گیا تو ٹھیک ہے ہم اپنی موومنٹ ختم کر دیں گے اور ہم اس سے مطمئن ہیں یہ اپنا کام کرے. اگر یہ کام صحیح کرتا ہے تو ہمیں کیا اعتراض ہے. ہم تو اپنے ملک کے وفادار ہیں, ہمیں تو ریاست کے وفادار ہیں. عمران خان سے ہماری کو دشمنی ہے جی. ہم تو عظیم تر مفاد میں قوم و ملک کی جو یہ تحریک چلا رہے تھے وہ ہمارا کوئی اس کو جداد کا لینا دینا. اچھا جی اب انہوں نے سوچا کہ یار یہ جو تجویز ہے لے کے جب ہم اسٹیبلشمنٹ کے پاس جائیں گے تو ان کے پاس کوئی گنجائش نہیں رہے گی نہ کرنا. بات بھی ایسی ہے. تو اب جناب طے یہ ہوا ہے کہ شاہ محمد قریشی صاحب کو جی دوبارہ جو ان کے پرانے وہ خواب تھا وہ دوبارہ زندہ ہو گیا ہے. اور اس وقت سنا ہے کہ جناب کے ڈیرے شریف پہ جو ہے وہ بڑی گاڑیوں کی جو آمد و رفت ہے پر اسرار آمد و رفت رات کے ڈیرے میں ہو رہی ہے زیادہ, بلکہ کل سے ہو رہی ہے. اور جب کہ ان کو ادھر ان کے لیڈر جو ہیں اسلام آباد میں طلب کر رہے ہیں تو انہوں نے نا پہلے تو وہ بیماری شماری اور طبیعت کو بتاتے رہے. اب وہ گئے ہیں تو ادھر بھی وہ جو میٹنگ پارٹی جو ہے نا ان کے ساتھ شاہ محمد قریشی صاحب کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے کہ اور ان کو تیار کر دی کہ جناب اب تگڑے ہو جائیں. تو جو اپنے آپ کا گروپ ہے اس کو بھی ایکٹیو کریں ذرا, اور ہم بھی اپنا گروپ کرتے ہیں تو ہم آپ کو وزیر اعظم بنا دیتے ہیں. لیکن دیکھ لیں پھر یہ ہوگا آپ کو نا فلاں منسٹری اور فلاں منسٹری میں دینی پڑے گی. یہ اس وقت تو آپ کو پتہ ہے اگر شاہ صاحب کو جو بھی آپ کہہ دیں گے وہ مان لیں گے. بھائی پرائم منسٹر بننا کو بچوں کا کھیل ہے اور ان کی تو بڑی شدید خواہش ہے یہ. تو عین ممکن ہے کہ جب یہ تحریک عدم اعتماد کی پیش ہو تو اس سے پہلے کھپ پڑ جائے کہ جی ہم جو ہے نا اس پہ وزیر اعظم پہ عدم اعتماد کرتے ہیں اور انہی کی پارٹی میں سے جو یہ اتنے بڑے سنجیدہ اور بڑے باوقار اور پیر بھی ہیں اللہ کی رحمت سے, سب سے بڑی تو یہ بھی ان کی کوالٹی ہے. پیر صاحب کو جو ہے جناب ہم اپنا وہ بنا رہے ہیں تو باقی رہے نام اللہ کا. اور اس وقت جناب ان کو ان کے جو ڈپلومیٹک حلقوں میں خاص چونکہ شاہ صاحب متحرک ہیں تو ادھر سے مبارکبادیں بھی شروع ہو گئی ہیں. اور خاص طور سے جو ان کی وجہ سے ناراض ہوئے تھے ہمارے دوست یہ سعودی عرب والے, تو ان کی طرف سے بھی ٹیلی فون آ رہے ہیں کہ جناب کوئی بات نہیں بھائیوں میں ہو ہی جاتا ہے. تو پیر صاحب نے کہا جناب ایسی کوئی بات نہیں, میں جب وزیر اعظم بنوں گا تو ظاہر ہے پھر میرا جو نقطہ نظر ہوگا وہ صرف وزیر خارجہ والا تو نہیں ہوگا, اور آپ تو ہمارے سب سے پرانے جو ہیں مہربان ہیں, آپ کو کون سے ہم چھوڑیں گے, آپ کے ساتھ مل کر ہی تو ہمیں پاکستان کو دنیا کی اسلامی ملکوں کا نمبر 1 جناب یہ طاقتور ملک بنانا ہے اور پاکستان کو ترقی پذیر ملک بنانا. تو آپ کے تجربات سے ہم فائدے حاصل کریں گے جو آپ اپنے ملک میں کر رہے ہیں, اور جناب ہم جو ہے یہ شخصیات کی دوڑ سے ہم نکلنا چاہتے ہیں. تو اب دیکھیے یہ ان کی بیل مڈے چڑھتی ہے کہ نہیں چڑھتی. باقی یہ ہے کہ ابھی تک تو جناب کے شیخ کا نقش قدم یوں بھی ہے اور یوں بھی. اب جو ہیں اصلی مالکان ان سب کے
وہ کیا ان کی اس تجویز پر ملک کے عظیم تر مفاد میں کیا فائدہ کرتے ہیں، یہ آپ کو آنے والے چند گھنٹے بتا دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، قرآن اور نماز سے ہدایت حاصل کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔